السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نام۔ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار۔ پیارے بچوں، ہم سب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہیپی کرنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہم سے خوش ہوں، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ جی، اگر کوئی بڑا ہوگا تو ہمیں ڈانٹنا بھی شروع کر دے گا، اور کبھی کبھی بڑے لوگ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں، دیکھو اپنے بھائی کو، دیکھو اپنی بہن کو، دیکھو اپنے کزن کو، وہ کتنی اچھی طرح سب کام کر رہے ہیں اور تم سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر اپنے فرینڈز کے سامنے یا اپنے بہن بھائیوں کے سامنے کوئی غلطی پکڑی جائے تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی بتا بتا کے اور ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اندر سے کتنا برا لگتا ہے نا، دل ہی نہیں چاہتا کچھ کرنے کو، اور اس کے بعد ہم سیڈ ہو جاتے ہیں، رونے کو بھی دل چاہتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا نام، ایٹریبیوٹ دیکھیں گے، وہ ہے الغفار، یعنی بہت زیادہ بخشش فرمانے والا۔ بچوں، غفار کا ورڈ ہے غفرا سے، جس کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، کور کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کو تو ہمارے بارے میں وہ کچھ پتہ ہے جو کہ ہمارے نہ امی ابو کو پتہ ہے، نہ ہمارے ٹیچرز کو پتہ ہے، نہ بہن بھائیوں کو پتہ ہے، اور نہ ہی ہمارے فرینڈز کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہماری تھاٹس کو بھی جانتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہیں، اور جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں اور جو ہم چھپ کے کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الغفار ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، کور کر دیتا ہے۔ ہم سے جو بھی دن رات غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا رہتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ ہم سے دن رات میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھپا دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب تو لے گا، مگر چھپا کر۔ کن لوگوں کا؟ جی، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس کی جتنی صفات ہیں، جتنے ایٹریبیوٹس ہیں، ان پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور جو کافر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کا حساب چھپ کے نہیں ہوگا۔ تو الغفار دن رات ہمیں بخشتا ہے۔ آپ سوچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر طاقتور ہے، لیکن معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ ہمارے گناہوں سے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اور ان گناہوں میں چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، یا ایسی تھاٹس ہوں، ایسے شیطان کے وسوسے ہوں
جس پر انسان کا کنٹرول بھی نہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ بچوں ذرا سوچیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی یہ معافی عام ہے، سب کے لیے، سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی نہیں ہے، ہر رات کو ہے۔ تو بچوں جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے وی ڈونٹ فیل گڈ، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر بڑی بیڈ فیلنگز آتی ہیں، اور پھر ہمارا اچھے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے اچھے کام ہوں گے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایسی بیڈ فیلنگز نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہم وہ والے کام کریں۔ اسی لیے الغفار ہمارے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس نے لوگوں کے راستے سے ایک کانٹے دار شاخ ہٹا دی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کرتے چلے جائیں، اور پھر ہم کہیں اللہ تعالیٰ نے تو مجھے معاف کر دینا ہے تو کیا ہو گیا، میں جو بھی کر لوں۔ نہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے تمام کاموں کو بیسٹ طریقے سے کرنا ہے، اور ایسے کام ڈھونڈنے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ہیپی ہوتا ہے، ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہماری بخشش فرماتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرح وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے اور اپنے دل سے کوئی بات نہ کرے تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کرنا، نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کرنا، تو اس سے بھی الغفار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، گڈ ڈیڈ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کی جگہ اس نیکی کو رکھ دیتے ہیں، اس اچھے کام کو رکھ دیتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب کچھ لوگ مل کر اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ دن میں ایک دفعہ ضرور ایسے کیا کریں کہ اپنے امی ابو، بہن بھائی اور گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو لے کے بیٹھ جائیں، اور اپنے ابو کو کہیں کہ ہمیں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اچھی سی بات بتائیں، اور اس کو غور سے بھی سنیں اور ویسے کام بھی کریں۔ آپ دیکھیں بچوں کہ اگر ہم کسی انسان سے مقابلہ کریں اور کوئی انسان بہت اچھا ہو اور ہم اس کے سامنے غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب اگر آپ نے مجھے سوری بولا تو میں نے آپ کی بات نہیں سننی۔ لیکن الغفار ہمیشہ ہماری توبہ سوری کو قبول فرماتا ہے۔ اس کی ایک شرط ہے، نمبر 1 ہم نے صحیح طریقے سے توبہ کرنی ہے، نمبر 2 ہم نے اس کے بعد اچھے کام کرنے ہیں اور پوری کوشش کرنی ہے کہ اس غلطی کو، اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ تو ہم روزانہ یہ کام کیا کریں
کہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں ہم اس کی بھی معافی مانگیں، اور جو گناہ ہمیں نہیں یاد ہم اس کی بھی معافی مانگیں۔ اور یہ نام ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو بھی 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 33 ٹائمز اللہ اکبر پڑھتا ہے، اور پھر یہ والی دعا بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو اب سے یاد رکھ لینا ہے، جب بھی نماز پڑھنی ہے تو نماز کے بعد فوراً نہیں اٹھنا، اپنی ساری دعاؤں کو پڑھنا ہے، تاکہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہم سے کوئی بھی اگر گناہ ہو گیا ہے تو ہم الغفار سے دعا کر کے اپنے لیے بخشش لے لیں۔ اسی طرح اگر ہم کبھی بیمار ہوں تو بیمار ہونے میں کیا ہوتا ہے، کتنی طبیعت خراب ہوتی ہے، رونا آتا ہے، جسم میں درد ہوتی ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، اور انسان پھر بہت زیادہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور طبیعت خراب بھی ہو تو کہیں الحمدللہ، تو اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے سے بھی الغفار ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 to 100 ٹائمز استغفار پڑھتے تھے، اور شیطان سارا دن ہمیں کیا وسوسہ دیتا ہے، کیا بات ہمارے کان میں آ کے کہتا رہتا ہے، تم نے تو بہت گناہ کیے ہیں، یو آر اے بیڈ چائلڈ، تمہاری تو معافی نہیں ہونی۔ اور بہت سے بچے اسی وجہ سے غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الغفار ہے، وہ کیا کرے گا؟ جی، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار پڑھ کے معافی مانگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے گناہ کیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے۔ پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھا اور اس نے پھر کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے پھر گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو پھر بھی معاف کر دیتا ہے اور گناہ کی وجہ سے وہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ اسی طرح کئی بار اس بندے نے ایسا کیا، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی ہم بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ہی غلطی ہم سے بار بار ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی ہمیں الغفار سے بار بار معافی مانگ لینی چاہیے۔ آئندہ کی فکر ضرور کرنی چاہیے، جب آپ نے استغفار پڑھی تو اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلان بنایا کریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوتی کیوں ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کا کون سا اچھا طریقہ ہے۔ کیونکہ بچوں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں، یہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں، یہ ہمیں دنیا میں بھی نقصان دیتی ہیں اور آخرت میں تو ان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ڈاٹ لگ جاتا ہے، اور اگر ہم استغفار نہ پڑھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہی نہ پتہ ہو الغفار، تو پھر ہمارا دل کمپلیٹلی بلیک، سیاہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل پورا سیاہ ہو جائے پھر تو اس کا کسی اچھے کام کو کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ یونس علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں کہ وہ سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور اس وقت وہ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی؟ مچھلی کے پیٹ میں سے نکالا، سمندر میں سے نکالا۔ بچوں، یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور جب وہ پکڑا جائے تو وہ مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور دوسرے انسان کے بارے میں کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے، جب ہم اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں
اور اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں اور الغفار سے استغفار بھی کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آتی ہے۔ اچھا، آج آپ نے ایک سیکریٹ کام بھی کرنا ہے۔ آپ نے نا چھپ کر اپنی ساری بیڈ ہیبٹس کی ایک لسٹ بنانی ہے۔ وہ آپ کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لسٹ بنا کر جب آپ نماز پڑھیں تو اس میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ اگر ہماری بیڈ ہیبٹس ہوں۔ ہمیں یہ بھی نہیں اچھا لگتا کہ کسی بیڈ ہیبٹ کی وجہ سے ہمیں کوئی ڈانٹے، پھر ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں تو بہت کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ بیڈ ہیبٹ ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو میں کیسے ٹھیک کروں؟ میں نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت رو کے دعا کروں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بیڈ ہیبٹ نہیں چاہیے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو الغفار ہماری مدد فرمائے گا اور ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں ان کو کور بھی کر دے گا، لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام الغفار ہمیں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بھی سکھاتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے، ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر دوبارہ سے غلطی کرتے ہیں، وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ تو بچوں، ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو ہمیں سوری بولتے ہیں، ہم سے معافی مانگتے ہیں اور ہم ان کو معافی نہیں کرتے، ہم ان سے ناراض رہتے ہیں، ہم ان کو بیڈ ورڈز بولتے رہتے ہیں، ہم ان سے دوستی ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا کریٹر ہے اور سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں پر رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔